دوستوں سیزن نمبر 3 اور قسط نمبر 40 کے آغاز میں نورگل اور کوتلجا اپنے قبیلے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف حلینا شادی کا لباس پہنے ہوتی ہے اور ویسلوس سے پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ویسلوس کہتا ہے کہ یقیناً بہت خوبصورت۔ اتنے میں ایک سپاہی ارطغرل سپاہی عین موقع پر بھاگنے کی خبر دیتا ہے تو ویسلوس آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہی کو پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر نورگل اور کوتلجا سپاہی الیار کے خیمے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ نورگل بتاتا ہے کہ آپ کے حکم کو پورا کر دیا ہے اللہ کی مدد سے۔ ویسلوس کے تمام کمانڈروں کو صحن میں لٹکا کر آ گئے ہیں۔ پھر وہ سب خوشی سے گلے ملنے لگ جاتے ہیں اور ارطغرل الیار سے کہتے ہیں کہ یقیناً فتح ہماری ہوگی الیار بھائی۔ دوسری طرف زلجان غصے میں بیٹھا ہوتا ہے اور گونیالی آتی ہے اور اسے لسی پینے کے لیے کہتی ہے۔ زلجان گونیالی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل الیار کو آگے کی حکمت عملی بتاتا ہے اور اپنے قبیلے جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ دوسری طرف گونیالی خاتون آئمہ خانم کی خوب خدمت کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی ہونے والی ساس تو ہوتی ہے۔ دوسری طرف چولپان خاتون حلینا کو اس قلعے سے جڑی اپنی یادیں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی یہ کمرہ میرا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف زلجان اپنی ماں آئمہ خانم سے ارطغرل بھائی کی شکایت کرتا ہے کہ بھائی سب کے سامنے میری عزت رون ڈالی۔ اتنے میں ارطغرل وہاں آ جاتا ہے اور آئمہ خانم سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آئمہ خانم کہتی ہے یقیناً آپ دونوں بھائی باتیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ آئمہ خانم کو زلجان کی محبت کے بارے میں سب بتا دیتی ہے۔ پھر ارطغرل اپنے بھائی زلجان کو سمجھاتا ہے کہ تم سردار ہو، تم سپاہیوں کے ساتھ ایسے پیش نہیں آ سکتے، اور زلجان جنگ لڑنے کا ارادہ بتاتا ہے اور ارطغرل اسے اجازت دے دیتے ہیں کہ اب تم ہمارے ساتھ کافروں کو زیر کرو گے۔ دوسری طرف خیمے میں ابن العربی آتے ہیں اور وہ ارطغرل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کو بھی اسلامی سلطنت بنانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا پیش آیا تھا۔ دوسری طرف اورال کے غدار سپاہی اچار سردار کو ارطغرل اور الیار کے چھاپے جو کہ وہ ویسلوس کے قافلے پر مارنے جا رہے تھے بتا دیتا ہے۔ پھر ارطغرل اور الیار اپنے سپاہیوں سمیت اس راستے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے عثمان جنگ والا قافلہ گزرنا تھا۔ دوسری طرف اورال کا غدار سپاہی قلعے آ کر اورال کو خبر دیتا ہے کہ ارطغرل اور الیار قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہ اورال سب باتیں کمانڈر ویسلوس کو بتا دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر اللہ کی مدد سے تمام کافروں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ پھر ویسلوس کا کمانڈر ٹیو آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ابن العربی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے پاک نام کے صدقے ارطغرل کو فتح عطا فرما۔ پھر ارطغرل کمانڈر ٹیو کے تمام سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سامان جنگ قبیلے لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں تقسیم کر دو۔ دوسری طرف عبد الرحمن کوتلجا کو غدار سپاہی یاغیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ دوسری طرف کمانڈر جا کر ویسلوس کو اپنی شکست کا بتاتا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور کمانڈر ٹیو سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر الیار اور ارطغرل فتح حاصل کرنے کے بعد چاودار قبیلے آتے ہیں تو تمام لوگ ارطغرل زندہ باد اور الیار زندہ باد کے نعرے لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔